بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یعنی یوٹیوب کے اوپر یا اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بہت ساری ویڈیو ایسی دیکھی ہوں گی جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جی 10 چیزوں کے کرنے یا ہونے کی وجہ سے غریبی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے۔ کسی میں 12 چیز، کسی میں 15 چیز، کسی میں 20 چیز اور کسی میں تو 40 چیز تک جوڑ رکھا ہے کہ ان 40 چیز کے کرنے کی وجہ سے گھروں کے اندر غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے اور تنگ دستی آتی ہے۔ حالانکہ دوستو، جب ان باتوں کی تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں نے بغیر سر پیر کے باتیں کی ہیں اور من گھڑت باتیں کی ہیں، اور کچھ تو ایسی باتیں کر دی ہیں کہ جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے ان ویڈیو کے اندر ان چیزوں کو نبی کی طرف بھی منسوب کرا تھا، اور جب تحقیق کری تو پتہ چلا کہ نبی سے ان چیزوں کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ دوستو، بہت ساری چیزیں ایسی بتلائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کسی ویڈیو کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جی اگر گھر کے اندر ٹوٹی ہوئی کنگھی کوئی استعمال کر لے گا تو غریبی آئے گی، فقر و فاقہ آئے گا، تنگ دستی آئے گی۔ اسی طریقے سے کسی ویڈیو کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر روٹی دانت سے توڑ کر کھا لے گا یعنی نوچ کر کھا لے گا تو اس سے غریبی آئے گی، فقر و فاقہ آئے گا، تنگ دستی آئے گی۔ اسی طریقے سے کسی ویڈیو کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی دانتوں سے ناخون کاٹ لے گا تو اس سے غریبی آئے گی، فقر و فاقہ آئے گا، تنگ دستی آئے گی۔ اور اسی طریقے سے کسی ویڈیو کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ کوئی آدمی استنجے میں بیت الخلا کرتے وقت باتیں کرے گا تو بھی غریبی آئے گی، تنگ دستی آئے گی۔ اسی طریقے سے کسی ویڈیو کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ٹوٹا ہوا برتن استعمال کرنے سے گھر کے اندر غریبی آئے گی، بے برکتی آئے گی اور فقر و فاقہ آئے گا۔ کسی میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر پیشاب درخت کے نیچے کر لے گا تو اس سے بھی غریبی آئے گی۔ کوئی آدمی مغرب اور عشاء کے درمیان سو جائے گا تو اس سے بھی غریبی آئے گی۔ یعنی بہت ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر صبح فجر کے بعد سوتا رہے گا تو اس سے بھی گھر کے اندر غریبی آئے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان کو اتنا پھیلا دیا گیا کہ لوگ جب بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کے جھوٹ کو پھیلانے کی وجہ سے اس کو سچ سمجھتے ہیں اور حقیقت اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کو کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن دوستو، جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ان کا ثبوت نہ شریعت سے ملتا ہے نہ قرآن حدیث سے ملتا ہے، بلکہ جب اور تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو شیعوں کی کتابوں سے منتقل ہو کر ہم تک آئی ہیں، اور چونکہ ان کی کتابوں کے اندر من گھڑت باتیں بہت ساری ہیں تو وہی من گھڑت باتیں جب ہمارے اندر آئی اور پھیل گئی تو ہم اسی کو سچ ماننے لگے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں میں غیر مسلموں سے آئی ہیں، اور جب وہ اتنی پھیلائی گئی تو لوگ اسی کو حقیقت سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہی دین ہے۔ حالانکہ دوستو، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ادب کے خلاف ہیں، لیکن ایسی کوئی سی بھی چیز نہیں ہے جس سے گھر میں غریبی آتی ہو، تنگ دستی آتی ہو، فقر و فاقہ آتا ہو۔ اب دوستو، غریبی فقر و فاقہ کس سے آتا ہے؟ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ تمہیں جو تکلیف اور مصیبت، دقت، پریشانی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں دقت پریشانی آتی ہے۔ تو دوستو، دقت پریشانی آدمی کو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، اس کی مصیبتیں جب اس کے اوپر آتی ہے تو اسے دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ نماز چھوڑنے کی شکل میں ہو، یا حرام کھانے کی شکل میں ہو، یا کسی کا مال ہڑپ کرنے کی شکل میں ہو، یا اللہ کی نافرمانی کرنے کی شکل میں ہو، یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے ہو، یا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے کی وجہ سے ہو، یا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی وجہ سے ہو۔ تو جتنے بھی یہ گناہ ہیں، گناہوں کے کرنے کی وجہ سے آدمی کو دقت، پریشانی، غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو پیچھے جو بات بتائی گئی ہے، جو لوگوں نے پھیلا رکھی ہے، ان سے نہ غریبی آتی ہے اور نہ سے فقر و فاقہ آتا ہے، نہ تنگ دستی آتی ہے۔ ہاں، کچھ باتیں ادب کے خلاف ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے، جیسے دانت سے روٹی توڑ کر کھانا، یا بیت الخلا میں بات کرنا، یا پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ ادب کے خلاف تو یہ بات ہیں، لیکن شریعت کے
شریعت کی طرف سے یہ اصول نہیں ہے اور نہ شریعت میں اس کا ثبوت ہے کہ ان چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو دوستو ہمیں صحیح بات قبول کرنی ہے اور ایسا جیسے میسیج آوے ویڈیو آوے ہمیں بالکل اگنور کرنا ہے اور ہمیں فوراً ہی اپنے عالم سے پوچھنا ہے کہ جی اس کا شریعت میں ثبوت بھی ہے یا نہیں۔ تو دوستو وہ آپ کو فوراً بتا دیں گے اس کا شریعت میں بالکل ثبوت نہیں ہے، یہ پھیلائی ہوئی بات ہے، آپ کو یقین نہیں کرنا ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو بھی آپ دیکھیں یا تو اگنور کر دیں، اور آپ اگر مطمئن نہ ہوں اپنے عالم سے جا کر پوچھ لیں جی اس کا قرآن حدیث میں ثبوت ہے یا نہیں، آپ کے صحیح اور واضح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔